نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا بیان فرمایا، جو احکامات ارشاد فرمائے، ان کو بھی ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے جو فضائل پیارے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم قرآن کی آیتوں اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان فضائل کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان پر عمل کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا تجوید کلاس کے نام سے، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے اور پھر تجوید سے ریلیٹڈ کسی ایک قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھنا ہے بچوں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات بھی سنیں گے کسی صورت کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تجوید کا کوئی قاعدہ، کوئی اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ بھی ہوگا اور ہماری چھوٹی سی تجوید کی کلاس بھی ہوگی۔ تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا بچوں نام کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کون سی سورہ مبارکہ کی تلاوت آج آپ کریں گے؟ سورۃ التین۔ ماشاءاللہ، سورۃ التین۔ یہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت۔ ماشاءاللہ۔ اور کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 8۔ چلیں ابتدا کریں گے سورہ تین کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ جمال الدین بھائی نے سورہ 3 کی تلاوت سے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ 3 میں تجوید کے ویسے تو بہت سے قواعد کا استعمال ہوا ہے، جن کا استعمال کر کے انہوں نے جمال الدین بھائی نے بڑے پیارے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، سعادت پائی۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے کی، ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قاعدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں گے جو انہوں نے تلاوت کی، وہ قاعدہ بار بار آ رہا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ اس قاعدے کا تعلق ہے مد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مد عربی زبان کا لفظ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو اب مد کی ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم، مد لین عارض، ٹھیک ہے؟ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک قسم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے مد لازم۔ کیا سمجھیں گے؟ مد لازم۔ جی، یہ مد کی ایک قسم ہے مد لازم۔ یہ کب ہوتی ہے اور جب یہ ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ مد لازم ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس مقام کو کس انداز میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو حروف مدہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3۔ بچوں حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، مدنی قاعدے کی ابتدا میں یہ سبق آتا ہے، لیسن آتا ہے جس میں حروف مدہ کی بحث کی جاتی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اچھا بچوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کے اختتام پر یا آیت کے درمیان میں ہی وقف کرنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، تو وقف کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو متحرک حرف ہو، جو کیا ہو؟ متحرک حرف ہو، وہ وقف کرنے کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ اور وہ سکون اس کا عارضی ہوتا ہے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں۔ اگر وقف نہ کریں اور آیت کے اگلے حصے سے یا اگلی آیت سے ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو وہ متحرک حرف اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وقف کرنے کی وجہ سے جو ہم متحرک کو عارضی طور پر ساکن کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سکون عارضی۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون عارضی۔ سمجھ گئے؟ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک متحرک حرف ہے، اس پر حرکت موجود ہے، لیکن ہم وہاں رکنا چاہ رہے ہیں، وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تو وقف کرنے کے لیے وقف کے قاعدے کے مطابق جب ہم اس متحرک حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح اس کو پڑھتے ہیں جس طرح جزم والا حرف پڑھا جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سکون عارضی۔ کیا کہلاتا ہے؟ سکون عارضی۔ بس، تو یہ دو باتیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہم نے سمجھی، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور سکون عارضی۔ اب قاعدہ یہ ہے مد عارض کا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے، کیا آئے؟ سکون عارضی۔ اور یہ کب آئے گا؟ کہ جب حروف مدہ کے بعد ایک حرف ہوگا جو ہوگا متحرک اور اس پر ہم رکنا چاہ رہے ہیں، وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اور وقف کرنے کی وجہ سے اس متحرک حرف کو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ساکن کر رہے ہوں گے۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد والے متحرک حرف کو وقف کرنے کے لیے ساکن کریں گے تو یہاں سکون عارضی ہوگا، اور چونکہ پہلے حرف مدہ تھا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض۔ کیا کہیں گے؟ مد عارض، ٹھیک ہے؟ اگر ایک لائن میں اس قاعدے کو بیان کریں گے تو قاعدہ یہ بنے گا کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی آئے، یعنی وقف کی وجہ سے متحرک حرف کو ساکن کر دیا جائے، تو پھر وہ مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ ہاں، اب اگلا سوال یہ کہ مد عارض ہے تو مد کا مطلب ہے کھینچنا، مد عارض کو کتنا کھینچیں گے؟ تو اس کی مقدار قاری صاحبان نے بیان کی ہے 2، 4 یا 6 حرکت کے برابر۔ 2، 4 یا 6 حرکات کے برابر، یعنی جتنے ٹائم میں، جتنے ڈیوریشن میں 2، 4 یا 6 متحرک حرف پڑھے جاتے ہیں، اتنا ہم مد عارض کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ مد عارض کو 2، 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ قاعدہ سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے سورہ 3 اور اس کی آیات کے اختتامی کلمات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ مد عارض کا قاعدہ نظر آئے گا۔ دیکھیں بچوں، آخر میں لفظ کیا ہے؟ پہلی آیت کے اختتام پر وَالزَّیْتُونَ، دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوا؟ واو مدہ، ٹھیک ہے؟ اب حروف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد آ رہا ہے نون، اور نون خود کیا ہے؟ متحرک، بھئی زیر ہے نا، متحرک ہے۔ لیکن جب ہم اس آیت مبارکہ کے اختتام پر رکیں گے، وقف کریں گے،
تو وقف کرنے کی حالت میں یہ نون متحرک کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو یہ سکون عارضی ہوا. کیا ہوا؟ کہ نون تھا تو متحرک لیکن وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا, یہ ہو گیا سکون عارضی. اور یہ اصول ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد. کیا ہوتا ہے؟ مد. کتنا کھینچیں گے؟ 2 4 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں دوسری آیت مبارکہ کے اختتام پر لفظ کیا ہے, بلکہ پوری آیت مبارکہ پڑھتے ہیں ہم, وَطُورِ سِینِین. اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. یا مدہ ہو گیا, حرف مدہ آ گیا نا. اس کے بعد دیکھیں نون, نون پر زبر ہے یعنی کہ متحرک ہے. لیکن جب اس آیت کے اختتام پر ہم رکیں گے, وقف کریں گے, تو وقف میں یہ نون جو متحرک ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اور متحرک حرف وقف کی وجہ سے جب ساکن کیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سکون عارضی. اور حروف مدہ کے بعد جب سکون عارضی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مد. کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 4 ماشاءاللہ. تو ہم نے یہ قاعدہ بھی سمجھا اور اس کی 2 مثالیں بھی دیکھیں. اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو یاد کرنے سے پہلے سمجھنے, پہلے سمجھیں گے پھر یاد کریں گے پھر اس کا امپلیمنٹ کریں گے. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے بچوں؟ آمین. ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآن مجید کی کسی سورت یا آیت کی فضیلت جانیں گے. سیگمنٹ کا بچوں نام ہوگا سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں آج بڑی پیاری سورہ مبارکہ کی فضیلت جانیں گے جو کہ قرآن مجید کے 30ویں یعنی کہ آخری پارے میں ہے اور اختتامی صورتوں میں یہ آتی ہے اور تقریباً مسلمانوں کو یہ صورت یاد بھی ہوتی ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے اور اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص. کیا کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص, سورہ فلق اور پھر سورہ ناس اور پھر قرآن مکمل ہو جاتا ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے بچوں, تو آج ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص. ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرمائیے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. تو سورہ اخلاص کی فضیلت سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. بظاہر کتنا بچوں مختصر عمل ہے سورہ اخلاص, چند ہی آیات ہیں اس کی. تو 10 مرتبہ پڑھیں گے, چند منٹوں میں یہ تلاوت ہماری مکمل ہو جائے گی. تو جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری عطا فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پھر تو ہم اسے بہت زیادہ پڑھا کریں گے. یعنی جب 10 مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک محل ملے گا تو ہم اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے. تو جب بہت زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو محل بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوتے رہیں گے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے. مطلب کیا ہے کہ بندہ مومن مسلمان جتنی مرتبہ بھی پڑھے گا, 10 مرتبہ پڑھتا جائے گا سورہ اخلاص, اللہ پاک اس حدیث پاک کے مطابق اس کے لیے جنت میں محل بناتا رہے گا. اور جب جنت میں محل بنے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مسلمان, وہ پڑھنے والا قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں جانے کے بعد اس محل میں بھی داخل ہوگا. ایک اور روایت سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک جنگ میں بھیجا, تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قراءت کو قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا. یعنی ایک قافلہ جنگ کے لیے روانہ ہوا تو وہ شخص جو کہ اپنے شرکاء کی, اپنے ساتھیوں کی نماز میں امامت کیا کرتا تھا, تو جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو اپنی قراءت میں, نماز کے دوران قراءت میں اختتام کس پر کرتا؟ سورہ اخلاص پر. جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمیں جب رستے میں جنگ کے دوران وہاں پر جب نماز پڑھاتے تھے تو قراءت کا اختتام سورہ
اخلاص پر کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ اپنی قرات کا اختتام ہمیشہ سورہ اخلاص پر کیوں کرتا ہے، اس نے یہ عمل کیوں کیا، سورہ اخلاص ہی پر وہ اپنی قرات کا اختتام کیوں کرتا تھا نماز میں۔ جب لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس میں یعنی سورہ اخلاص میں رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی عظمت شان کا بیان ہے، اللہ کی تعریف ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف والی یہ سورت پڑھوں۔ تو بچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے یعنی اس شخص کو خبر دے دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ اللہ پاک کی محبت کو لازم کرنے والا عمل ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص وہ پڑھ رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ ماشاءاللہ۔ آخری روایت سنتے ہیں، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اس کے علاوہ اس کے اگر 50 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے وہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص اور قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی بھی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا، بڑھنا ہے تیسرے ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق قرآن مجید میں جن احکام کا بیان ہے اس سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن ہوتی ہے۔ بچوں بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کا ذکر آیا ہے۔ مکڑی کو انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں اور عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام عنکبوت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مثال کے طور پر مکڑی کا ذکر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اس مثال میں نان مسلمز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی مدد کریں گے، وہی انہیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، تو اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا۔ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے، وہ جالے کا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر سارے گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ جالے کا گھر مکڑی کو نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے بچاتا ہے اور نہ ہی دھوپ سے، اور تھوڑی سی ہوا چل پڑے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مکڑی اس گھر کو سہارا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کمزور سا گھر اسے بچا لے گا۔ اور یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے اور نقصان سے بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آئیے مکڑی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مکڑی کی ایک خاص بات ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ مکڑی کے اندر لالچ نہیں ہے، جبکہ مچھر اور مکھیاں
غذا حاصل کرنے میں لالچی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے مکھی اور مچھر کو مکڑی کی غذا بنا دیا۔ مکڑی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں جو مل جائے وہ اس پر راضی رہتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ مکڑی جو جالا بناتی ہے وہ تار کی طرح نظر آتا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے تھوک نکالتی ہے اور یہ اس سے بنتا ہے، اور جالا اس لیے بناتی ہے تاکہ اس میں کوئی شکار آ جائے اور یہ اسے کھا لے، لیکن جب تک جالے میں کوئی نہیں آتا اس وقت تک یہ جالے سے باہر کہیں نہیں جاتی۔ مکڑی کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ مکڑیاں کھیتی باڑی والی زمین پر ہوتی ہیں، فصلوں پر جو بھی کیڑے مکوڑے آتے ہیں جو فصلوں کو خراب کر سکتے ہیں یہ مکڑیاں انہیں کھا جاتی ہیں۔ مکڑی انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں کو بھی کھا جاتی ہے، جیسے مکھی، مچھر وغیرہ۔ نارمل مکڑیاں گھروں میں جالا بنا دیتی ہیں، تو ان جالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مکڑی کے جالے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو گھر کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مکڑی کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے بڑی زبردست معلومات حاصل کی ہے۔ اب بڑھنا ہے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اور یہاں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں گے۔ اسکرین پر قرآن مجید کے کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، ان پر اعراب موجود ہوں گے۔ ایک آدھ اعراب وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، میں اس لفظ کو، اس کلمے کو پڑھوں گا، آپ میری آواز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہاں کون سا اعراب آنا چاہیے جو اسکرین پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے بتائیں گے؟ سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، اس میں مختلف اعراب ان کے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو حرکت، جو اعراب آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جزم ہے، تشدید ہے، دو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ آپ دکھائیں گے کس کو؟ مدنی چینل کے ناظرین کو۔ پھر اسکرین سے ہم فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے، یہ ہمیں جواب دے گی کہ آپ کا بتایا ہوا جواب یا اعراب درست ہے یا نہیں۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ، چوتھے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو اس سیگمنٹ میں دو بچے مقابلہ کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے، ان کو ہم سلیکٹ کریں گے دائیں بائیں سے۔ یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ سیدھی طرف سے ماشاءاللہ سبھی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے۔ لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے۔ محمد حسن۔ محمد حسن، آ جائیں مقابلے کے لیے۔ آپ سے ہم سوالات کریں گے، آپ کی ذہانت کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے سوائے ایک کے۔ آپ کا نام؟ عبد المعیز۔ آ جائیں آپ۔ ماشاءاللہ، تو دو بچوں کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کے اعراب انہوں نے پہچاننے ہیں۔ تو پہلا سوال ہوگا یا پہلا کلمہ دکھایا جائے گا حسن کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اسکرین پر لکھا ہے زلزلتی۔ زلزلتی، زا پر کون سا اعراب ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے؟ زلزلتی، جلدی سے بتائیں گے۔ زا کے اوپر پیش۔ زا کے اوپر پیش، دیکھیں گے جناب، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ زا پر پیش ہے اور ان کا جواب ماشاءاللہ۔ عبد المعیز، آپ کے لیے ایک دوسرا کلمہ ہے الارض۔ الارض، را پر کیا ہونا چاہیے؟ الارض، را کے اوپر جزم۔ را کے اوپر جزم ہے، یہ حرکت تو نہیں ہے، ویسے اعراب ہے، دیکھتے ہیں جناب۔ را پر جزم ہے، ان کا جواب درست ہے۔ الارض۔ جی حسن، آپ کے لیے نیکسٹ کلمہ ہے زلزالہا۔ زا پر کیا ہونا چاہیے؟ جی مائک پر بھی بتائیں گے، جلدی نہیں کریں گے۔ زا کے اوپر زبر۔ زال یا زا؟ زا۔ زال ہے یہاں پر؟ زا۔ زا ہے، کون سا زا؟ یہ پہلے زا کے نیچے تو زیر ہے، دوسرا والا۔ دوسرا والا۔ اس زا پر زبر ہونی چاہیے، دکھائیں گے جناب۔ زا پر زبر ہے، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ عبد المعیز، آپ کے لیے اگلا کلمہ وَأَخْرَجَتِ۔ وَأَخْرَجَتِ، جیم پر کیا ہونا چاہیے؟ جیم کے اوپر یا نیچے؟ جیم کے اوپر زبر۔ جیم کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ وَأَخْرَجَتِ، دکھائیں گے جناب۔ جیم کے اوپر زبر ہے، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ آخری سوال ہوں گے دونوں سے، ابھی تک مقابلہ برابر چل رہا ہے۔ جی حسن، اب آپ کے لیے لاسٹ کلمہ اثقالہا۔ ہا پر کیا ہونا چاہیے؟ ہا کے اوپر زبر۔ ہا کے اوپر زبر، دیکھیں گے جناب۔ ہا پر زبر ہے، ان کا جواب اچھا، ہمارے ایک اور سوال کا جواب دیں گے۔ ہا پر زبر ہے،
تو اب دیکھیں اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر ہوا تو کیا ہوا؟ الف مدہ کیا کریں گے؟ کھینچیں گے کھینچیں گے، کھینچیں گے؟ کھینچیں گے کھینچیں گے کتنا؟ دو ایک الف یعنی 2 حرکات کے بعد کھینچ کر پڑھیں گے. ماشاءاللہ ان کا یہ جواب بھی عبد المعیز. آخری سوال آپ سے ہے، ما لہا، میم پر کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر. میم کے اوپر زبر ہے. دکھائیں گے جناب، میم پر زبر، اور ان کا یہ جواب بھی. اور اس طرح یہ مقابلہ برابر ہوا، کوئی بھی پیچھے نہ رہا، دونوں ہی آگے بڑھ گئے. ہمارا سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام بھی بچوں اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے. پیارے پیارے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل